جو شخص رمضان المبارک کا احترام کرتا ہے، ذرا اندازہ لگائیں، بخارا کے اندر ایک شخص تھا جو غیر مسلم تھا. وہ شخص اپنے بچے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار کے اندر آیا. مسلمانوں کے بازار کے اندر جب آیا تو اس کے بچے نے کوئی چیز کھانا شروع کر دی. رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور بخارا کا بازار ہے، غیر مسلم شخص ہے، اپنے بچے کے ساتھ آ رہا ہے اور اس کے بچے نے شرعام کوئی چیز کھانا شروع کر دی. اب وہ جو غیر مسلم تھا اس نے اپنے بچے کو تمانچہ رسید کیا. اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے؟ اس ماہ کے اندر مسلمان سارا دن روزہ رکھا کرتے ہیں، مگر تو اس مہینے کے اندر تو شرعام کھانا کھا رہا. اس نے تمانچہ رسید کیا. پھر نزہۃ المجالس کے اندر یہ بات درج ہے کہ جب اس شخص کو بعد کے اندر مرنے کے بعد جب خواب کے اندر دیکھا گیا، وہ شخص جنت کے اندر ٹہل رہا تھا. غیر مسلم تھا، دیکھیے جنت کے اندر ٹہل رہا تھا. اب اس سے اس شخص نے پوچھا کہ تو غیر مسلم تھا مگر جنت کے اندر کیسے پہنچایا؟ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے رمضان المبارک کے احترام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے مرتے وقت کلمہ کی توفیق عطا فرما دی اور میں مسلمان ہو گیا اور اللہ رب العزت نے مجھے جنت عطا فرما دی. یہ رمضان المبارک کا احترام اگر غیر مسلم بھی کر رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کے صدقہ سے اس کو بھی مرتے وقت جو ہے وہ مسلمان ہونے کی سعادت عطا فرما دے. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی امت میں سے ہیں. فرمایا ایک طبقہ وہ ہے جو فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک کی رات ملتا ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو بھی ایک کی رات ملتا ہے. اور تیسرا گروہ وہ ہے جو عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 کی رات ملتے ہیں. فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے اور تیسری مثال ہم مسلمانوں کی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی امت کی ہے. تیسری مثال یعنی عمریں تھوڑی ہیں مگر اللہ رب العزت اجر جو ہے وہ بہت زیادہ عطا فرماتا ہے. یعنی پہلے جو امتیں تھیں ان کے اندر بہت زیادہ عمریں ہوا کرتی تھیں، 1000 سال تک بھی عمر ہوا کرتی تھی، مگر آقا کریم علیہ السلام کی امت کے اندر اللہ رب العزت نے وہ رات عطا فرما دی جو 1 رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی تھوڑا سا عمل اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھی بہت سارے درجے عطا فرماتا ہے. جتنا رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی نوافل ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے. اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. یہ تمام فضیلتیں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ میں آئیں. تو اس وجہ سے ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کرنی چاہیے. اس کے احترام کے اندر ہمارے دلوں کے اندر یہ احترام موجود ہونا چاہیے. رمضان المبارک آنے سے پہلے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، گھر کے اندر صفائی کریں، ستھرائی کریں، خوشبو کے ساتھ معطر کریں. کوئی پوچھے کہ کیا وجہ ہے؟ بھئی رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں.